ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 68واں نہیں 68واں عقیدہ جو ہے ہم پڑھیں گے. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النار لا يخلدون. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ کبیرہ گناہ کی مرتکب کرنے والے لوگ من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے فی النار آگ میں لا یخلدون وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نہیں رہیں گے. اذا ماتوا جب وہ مر جائے وہم موحدون اذا ماتوا واو حالیہ ہے اذا ماتوا وہم موحدون جب وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ توحید کے اقرار کرنے والے ہو. ولم یکونوا تائبین اور وہ توبہ کرنے والے اور انہیں توبہ ادا نہیں کی ہو. بعد ان لقوا اللہ بات اس کی کہ اللہ تبارک اس نے ملاقات کی اللہ تبارک تعالی سے عارفین اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک تعالی کو پہچاننے والا ہو. وہم فی مشیتہ وحکمہ ان شاء غفر لهم تو یہ سب لوگ جو ہے اہل کبائر جو ہے یہ اللہ تبارک تعالی کی مشیت میں ہوں گے وحکمہ ہی اور اس کی حکم و حکمت میں ہوں گے حکم میں ہوں گے فیصلے میں ہوں گے. انشاء غفر لهم اگر اللہ تبارک تعالی چاہے تو اس کو بخش دے. وعفا عنہم بفضلہ اور اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے. کما ذکر عز وجل فی کتابہ جیسے اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ تبارک تعالی معاف کرتے ہیں ما دون ذالک اس شرک کے علاوہ جتنی بھی چیزیں لمن یشاء جس کے لیے چاہے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے اس کو فی النار آگ میں بعدلہ اپنے انصاف کے ساتھ. ثم یخرج منها برحمتہ پھر نکال لے اللہ تبارک تعالی اس اہل کبائر کو منہا اس آگ سے برحمتہ اپنی رحمت سے. وشفاعت الشافعین من اہل طاعتہ اور اطاعت گزار لوگوں کی شفاعتوں کی شفاعت سے. ثم یبعثہم الی جنتہ پھر جو ہے اٹھا لے ثم یبعثہم پھر جو ہے اچھا اٹھا لے نہیں یہاں پر بھیجنے کے بارے میں ہے. ثم یبعثہم پھر بھیج دے ان کو الی جنتہ اپنی جنت میں. وذالک اور یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بأن اللہ تعالی کیونکہ اللہ تبارک تعالی مولا اہل معرفتہ اپنے پہچاننے والوں کا مولا ہے مددگار ہے. ولم یجعلہم فی الدارین کأہل الذین خابوا من ہدایتہ نہیں رکھے گا اللہ تبارک تعالی ان کو فی الدارین دونوں جہانوں میں کأہل الذین ان لوگوں کی طرح جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں رکھیں گے جسی طرح خوابو جو کہ برباد ہو گئے یا جو کہ محروم ہو گئے کس چیز سے محروم ہو گئے. ولم يجعلوا في الدارين كأهل نكرته الذين نکرتی یہاں پر یہ لفظ زید ہے. نکرتی الذین یہ والا جو ہے نسخہ صحیح آتا ہے. ولم یجعلوا فی دارین اور نہیں بنائیں گے ان اہل یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب والوں سے اہل کبیرہ نہیں بنائیں گے فی دارین دونوں جہانوں میں کاہل نکرتی الذین ان لوگوں کی طرح جو نکرتی ہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں. الذین وہ لوگ خوابو جو محروم رہی من ہدایتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت سے. ولم ینالوا اور نہیں پہنچی من ولایتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ولایت کو. اللہم اے اللہ یا ولی الاسلام اے اللہ اسلام کا ولی دوست و اہلہ اور اسلام کی اہل کا دوست. ثبتنا علی الاسلام ہمیں ثابت قدم کر رکھے اسلام پر. حتی نلقاک بہ یہاں تک کہ ہم ملاقات کریں
آپ کے ساتھ بھی اس کو لے کر، ایمان کو لے کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ ہے، اس عقیدے کو لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک سنگین مسئلے کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یا جب وہ اپنی جہنم میں سزا بھگتے گا پھر دوبارہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جا بجا حدیث میں کہیں پر 7 آیا ہے، کہیں پر 8 آیا ہے، حتیٰ کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اہل کبائر میں انہوں نے جو ہے ایک کتاب لے کے انہوں نے 70 سے زیادہ جو ہے گناہ کبیرہ کو ذکر کیا ہے۔ مظاہر حق میں مشکات کا شرح ہے، مظاہر حق کا ایک توضیحات شرح مشکات کا، وہ بھی بہت اچھا ہے، ہمارے پٹھان نے لکھا ہے۔ اور ایک جو ہے مظاہر حق، یہ بھی کافی زیادہ معروف ہے۔ یہ اس میں جو ہے وہ سارے 70 گنوائے بھی گئے ہیں۔ بہرحال گناہ کبیرہ کیسے کہتے ہیں؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب، لعنت یا آگ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہو، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر جو ہے وہ کیا ہو، لعنت ہو، لعنت المتوشمات، ویسے یہ بھوے نکالنے والی جو ہوتی ہے نا عورتیں، آج کل میں یہ عورتوں میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو، آپ لوگوں کو بچائے ان چیزوں سے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو۔ یہ بھوے نکالنا اور اس طرح جو ہے سوئی کے ذریعے سے جو ہے یہ ٹیٹو وغیرہ بنانا، یہ متنمسات میں آتے ہیں۔ ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ یا بعض علماء فرماتے تو کہتے ہیں کہ جس گناہ کے ساتھ جو ہے حدیث یا قرآن میں لعنت، غضب یا آگ وغیرہ کا ذکر ہو تو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یا جس گناہ پر جو ہے حد سزا جو ہے وہ سنائی گئی، جیسے شراب پینے والے پر سزا ہے، چوری کرنے والے پر بھی سزا سنائی گئی، ڈھاکو ڈالنے والے پر بھی سزا بتائی گئی ہے، اس طرح جو ہے زنا کرنے والے پر بھی سزا ہے، سنسار وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک وہ گناہ کبیرہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں گناہ کبیرہ سے یعنی ہر وہ گناہ جس اس میں آپس میں نسبت ہے، آپس میں نسبت ہے، یعنی جب اس سے کوئی نیچے گناہ ہو تو وہ دوسرے نیچے والے گناہ کی نسبت سے گناہ کبیرہ ہے، اگر اس سے اوپر ایک اور بھی گناہ ہو تو اس کی نسبت جو ہے یہ گناہ صغیرہ ہے۔ مثال دیتی ہو، کیا کرنا، مکہ مارنا۔ مکہ مارنا جو ہے یہ لت جانتے ہو نا، پاؤں کے ذریعے سے جو کسی کو مارتے ہیں، یا جو ہے تھپڑ مارنا، یہ مکہ مارنا تھپڑ کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ البتہ قتل کے مقابلے میں جو ہے یہ چھوٹا گناہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے درمیان نسبت ہے، کیا ہے یہ نسبت ہے، تو اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں خاص تخصیص نہیں کیے۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے لیے مانع بن جائے تو اس کو کہتے ہیں کیا، گناہ کبیرہ۔ بہرحال مختلف اس کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے، اس کی مختلف تعریف جو ہے وہ کی گئی۔ اس طرح صغیرہ گناہ کے مقابلے میں صغیرہ گناہ وہ کہتے ہیں جس پر لعنت وغیرہ نہ آیا ہو، یا جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہو، یا جس پر دنیا میں یا آخرت میں کوئی سزا مقرر نہیں ہو۔ بہرحال یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ کا ارتکاب اختلاف کی طرف آتے ہیں۔
کہ گناہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں، اگرچہ وہ ایمان رکھتا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار نہیں. پہلے خوارج کا وہ کرتے ہیں، معتزلہ اور خوارج کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. جس طرح کافر اور مشرک جو ہے وہ جہنم میں جاتے، اس طرح یہ بھی کافر اور مشرک کی طرح یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں، قرآن میں آتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. قرآن میں یہ آیا ہے نا کہ جو شخص کسی کو جو ہے قصدن قتل کرے بس اس کا جزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کا جو ہے وہ خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ قتل جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے نا، تو اس کے لیے خالدن فیہا کا لفظ آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے جا بجا قرآن میں صراحتاً آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ما یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشتا ہے، نہیں بخشتے اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک رہا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جس کے لیے جتنے بھی چاہے وہ بخش دیتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر صراحتاً آیا ہے کہ شرک کے علاوہ جو ہے تمام گناہ جو ہے معاف ہو سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں. اس طرح قرآن میں آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص جو ہے ذرہ برابر بھی عمل کرے اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو ہے ذرہ برابر بھی شر کرے تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا. تو دیکھو اور اس نے کتنا بڑا ایمان لایا ہے نا، کیا لایا ہے، ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا، تو ایمان کا بدلہ تو ملے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے جنت میں داخل کرے پھر اس سے نکال کر جو ہے پھر دوبارہ جہنم میں داخل کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا بدلہ کہیں نہ کہیں تو جگہ ملے گی نا، تو پھر پہلے جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد جو ہے جہنم کی جگہ پھر جو ہے کس کی جنت کی طرف آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے ایک ایسا نیکی ہے، ایک ایسا نیکی ہے کہ اس کا جو ہے اس کا لا محدود اس کا بدلہ ہے، اور وہ ہے جنت. تو اسی وجہ سے جو ہے جنت میں ایک بار چلا جائے تو دوبارہ اسے نہیں نکلے گا. اس طرح قرآن میں آتا ہے، قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا فی قلب مثقال ذرۃ من ایمان، ایک جگہ من خیر کا لفظ بھی آیا ہے، فہو دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کہ جس شخص کے دل میں جو ہے ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا. تو اور یہاں پر اہل کبائر کا تو کیا ہے، یہ تو اس کا تو موجود ہے ایمان، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس طرح قرآن میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس نے تو لا الہ الا اللہ کا ہے نا، تو اس صورت میں وہ بھی جائے. تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے، آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کبائر جو ہے وہ کیا تھے، جنت میں جائیں گے. یہ اختلاف تب ہے جب وہ بغیر توبہ کے مر جائے، یعنی توبہ کسی نے خودکشی کی، الامان والحفیظ، کسی نے خودکشی کی یا کسی نے جو ہے کسی کو قتل کر لیا اور توبہ نہیں کی، سچے دل سے توبہ نہیں کی، تو یہ اس صورت میں جو ہے اختلاف ہے. ہاں البتہ اگر گناہ کبیرہ کے ساتھ جو ہے توبہ شامل ہے تو پھر جو ہے ہمارے معتزلہ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ جنت میں داخل ہوگا. یہ جنت، اختلاف تب آتا ہے جب بغیر توبہ کی جو ہے وہ مر جائے. بعض گناہ کبیرہ جو ہے میں کچھ ذکر کر لیتی ہوں، جیسے مثال کے طور پر جنگ سے بھاگنا ہو گیا، جنگ سے فرار ہونا، فرار من الزحف، یہ جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس طرح یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، سود کا کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس طرح بہوے بنانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے. اس طرح خال لگانا، یعنی یہ ٹیٹو وغیرہ جو ہے یہ لگانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. زنا
جادو پگدامن پر جو ہے، ایک پگدامن عورت ہے، آپ اس پر تہمت لگا لے، اس طرح جھوٹی گواہی دے، اولاد والدین کی نافرمانی کرے، اس طرح کسی کو ناحق قتل کرے، اور یہ سب جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اور شرک جو ہے یہ بھی تو گناہ کبیرہ میں سے کامل فرد ہے، کامل فرد ہے. تو دیکھو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ ہو واہل الکبائر من امتی فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم محوذون، یعنی اس حال میں وہ مر جائے کہ وہ جو ہے وہ توحید پر قائم ہو. اگر توحید پر قائم تو پھر تو شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وان لم یکونوا تائبین بعد وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، کیونکہ اختلاف جو ہے میں نے بتا دیا نا کہ اختلاف جو ہے یہ شخص کے بارے میں جو توبہ کرنے والا ہے، جو اس نے توبہ نہیں ادا کی. ہاں البتہ اگر توبہ ادا کی ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا، اس قرآن اس آیت کا مصداق ہوگا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث میں آتا ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمن لا، اس شخص کی دے لا ذنب له، جس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک خلق الانسان ضعیف ہے، انسان جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں گناہ میں پھنس جاتا ہے، لیکن جو توبہ کے ساتھ ملے گا تو پھر ایسا ہوگا گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال نہیں بلکہ یہاں پر جو ہے ہمارے متکلمین جو ہے بعد ان لقوا اللہ عارفین، عارفین پر جو ہے بعض علماء کرام مفسرین بعض متکلمین وہ کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر عارفین کی جگہ جو ہے مؤمنین ہونا چاہیے تھا. عارفین کی جگہ مؤمنین، کیوں؟ کیونکہ عارفین کی دو معنی ہیں. ایک عارف جو ہے جو پہچاننے والا، جو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانتا ہو، باقی اس کا اقرار نہ تو زبان کے ساتھ کرتا ہو نہ دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہو. اور ایک عارف ہوتا ہے کامل ولی کو کہا جاتا ہے، عارف کامل ولی کو کہا جاتا ہے. تو اگر عارف سے مراد ہم پہلا معنی مراد لے تو پھر تو اس کے اندر منافقین ابو طالب بھی آ جاتا ہے، ابو طالب بھی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مخلد فی النار ہوگا، مخلد فی النار ہوگا. ہاں اگر اس سے ہم کامل ولی مراد لیں تو پھر تو اس صورت میں یہ معنی آتا ہے کہ ہو پھر ہم تو کسی اولیاء کرام کی طرف ہم گناہ کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اس کے عادت کے خلاف ہے. تو اسی وجہ سے متکلمین فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ عارفین کی جگہ جو ہے مؤمنین لاتے. کیا لاتے؟ مؤمنین لاتے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ فی مشیتی و حکمہ، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ہو گناہ کبیرے کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مخلد فی النار وہ کہتا ہے. تو کہتے ہیں گناہ کبیرے کے ساتھ جو ہے وہ توبے کے ساتھ گناہ کبیرہ جو ہے وہ تو یقیناً جو ہے یہ مغفرت کا سبب بنے گا، مغفرت کا سبب بنے گا. ہاں البتہ جو ہے ہم اس کے بارے جو اہل کبائر کے اہل کے علاوہ غیر تائب ہے یا بالکل ایک مومن صالح بالکل گناہ کبیرہ، ہم کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پر فضل واجب نہیں، نہ عدل واجب نہیں ہے، ہم اس پر انصاف کو جو ہے وہ واجب نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کو چاہے اپنی مشیت سے جتنا چاہے وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو اس کو عذاب میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کیا کر لے، یعنی بالکل جو ہے صاف سے بالکل اس میں جہنم میں ڈبوئے بھی نہیں بلکہ فوراً سیدھی جنت میں بھیجی اہل کبائر کے باوجود، گناہ کبیرہ کے باوجود بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت کی طرف وہ کیا کر لے، بیچ دے. بہرحال آخر میں جو ہے اللہ تعالی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی دعا مانگی ثبتنا علی الاسلام، کہ ہمیں جو ہے اسلام پر جو ہے ثابت قدم ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے خاتمہ بالایمان ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خاتمہ بالایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے یہ ممکن ہوتا ہے، یہ پھر جو ہے انسان کا سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، رائگاں ہو جاتے ہیں. تو آگے کی طرف جاتے ہیں. عقیدہ نمبر 69 ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وہاں پر صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے نا عقیدہ ختم نبوت کا، تو اس وجہ سے یہ عقیدہ آسان ہے بہت زیادہ. یہاں پر ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ونرى الصلاة ہم جو ہے کیا کرتے ہیں
جائز سمجھتے ہیں نماز کا پڑھنا خلف کل برن، ہر نیک و فاجرین اور بدکار کی پیچھے نماز پڑھنا، من اہل القبلۃ، اہل قبلے میں سے، وعلی من ماتا، اور اس شخص پر بھی نماز جنازہ کو پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، مات منہ، جو ان میں سے مر گیا، یعنی فاجر بدکاروں میں سے مر گیا۔ یہاں پر جو ہے اصل میں ایک حدیث میں حدیث بھی ہے، اور اس طرح معتزلہ پر رد کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے فاجر ہو، جو سب فاجر اس کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جائز ہے، ہاں البتہ اگر اختیار ہو، یعنی اگر آپ کو جو ہے بس ہو اس کو ہٹانے کا، پھر بھی جو ہے پھر بھی آپ اس کی پیچھے جو ہے تو پھر اس صورت میں مکروہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ امامت کی اپنی نورانیت ہوتی ہے جو کہ فاجر میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنا جو ہے اس کے لیے اس کے پیچھے جائز ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو خلف خلف کل بر و فاجر، کہ ہو تم ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو، ہر بد کے پیچھے جو ہے نماز پڑھو۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم پر نماز پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو اور بد ہو، جب تک اگرچہ وہ گناہ کبیرہ، ہاں جب تک جو ہے وہ اعلانیہ صراحتاً جو ہے گناہ نہ کرے، علی نیتن جو ہے اس سے کفر صادر نہ ہو، تب تک جو ہے اس کا وہ نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے انس رضی اللہ عنہ ہے، وہ حجاز بن یوسف ثقفی، یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا، اس کے بارے میں مشکات میں تقریباً یا جو ہے مسلم میں اسی طرح شرح میں نے پڑھا تھا، یہ بات پڑھی تھی کہ حجاج بن یوسف اتنا زیادہ ظالم تھا کہ جب وہ یہ خود بھی جو ہے حافظ تھا، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی وہ جو تھی نا احسان ہماری اوپر ہے، وہ ہے قرآن پر اعراب لگانا۔ یہ زبر زیر جو ہے اس نے جو ہے یہی اس نے اعراب لگائی، یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا انسان کا۔ تو حجاز بن یوسف ثقفی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے یعنی جب یہ خود سنتے تھے، یہ خود بھی حافظ تھے اور دوسرے حافظ سے خود سنتے تھے، جب وہ اس کے سامنے ایک چھوٹے سے حافظ کو لایا جاتا، اس کے سامنے زبر یا زیر کی بھی غلط ہے تو وہ اس کو فوراً قتل کر لیتے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث میں نہیں یہ حدیث کی تشریح میں یہ بھی آتا ہے کہ حجاز بن یوسف قتل کا اتنا زیادہ جو ہے وہ عادی ہو جاتا تھا کہ اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ قتل نہ کرتے تھے، یعنی اب کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ قتل کرتے تو پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھاتے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ یہ چھوٹا تھا نا تو وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اپنی ماں کا جو ہے دودھ نہیں پیتا تھا، تو پھر ان لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ اس کو بھیڑی جانتے ہیں نا جو کہ بکری وغیرہ اس کو کھاتے ہیں، یہ بھیڑیا جو ہے بکری وغیرہ کو کھاتے ہیں، تو کہ آپ لوگ جو ہے ایک بھیڑیا ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتا ہے، بھیڑ جو ہے وہ یہ بکری کا جو وہ ہوتا ہے اس کا نسل کا جو جانور ہے، اور بھیڑیا جو ہے جو کہ حرام ہے، درندے قسم کے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا کہ اس کا دودھ پلا دے، اس کا نہیں دودھ نہیں پلائے بلکہ کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا خون دے دے، تو اس کو جو ہے بچپن میں یہ خون دے دیا گیا تھا بھیڑیا کا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ظالم بادشاہ بن گیا تھا۔ بہرحال حجاز بن یوسف سے ہے، اس کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، اور اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ جو ہے یہ حجاز بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اور فاسق گنہگار آدمی تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، تو اس کی نماز کے پیچھے ہے۔ اس طرح امام جو ہوتا ہے یعنی حکمران، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب تک وہ صراحتاً اس سے کفر اور شرک جو ہے وہ سرزد نہ ہو جائے، تب تک جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا کریں، نماز بھی پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کا اطاعت بھی آپ پر لازم ہوگا۔ ہاں البتہ اگر صراحتاً جو ہے پھر کیا کر لے، صراحتاً جو ہے وہ ایسے اٹھ پٹن کی حرکتیں نہ کرنے لگے تو پھر جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے اس کا نافرمانی کر سکتا ہے۔ وعلی من مات منہ، اس طرح جو ہے جو لوگ
جو لوگ گناہ کبیرہ کیا کرتے ہیں، جیسے خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں، قتل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لوگوں پر بھی صلاۃ جنازے بھی پڑھنا جائز ہے. ہاں اس سے جو ہے یہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو خودکشی کر لے یا یہ کام کر لے یا یہ کام لے تو اس کے پیچھے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. بلکہ ہر فاجر اور نیکوکار کی اس کے اوپر جو ہے نماز پڑھنا جائز ہے. ڈاکو جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے کہ باغی اور ڈاکو کے اوپر جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے اوپر نماز جنازہ کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نماز جنازہ، ہاں البتہ جو علاقے کا بزرگ ہے وہ نہیں پڑھے گا. بطور عبرت کے، بطور زجر کے اس کا یعنی زانیہ ہو گئے، دوسرے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والا، یہ بزرگ جو ہے اس کا نماز جنازہ نہیں، کوئی عام آدمی